صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز و محترم سامعین و حاضرین محفل پاک، ماشاءاللہ عزیز گرامی جناب حافظ محمد احمد صاحب، جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے مجھ سے وعدہ لیا، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے آج کی محفل ہمارے دینی قافلے کے ایک اہم ساتھی، ایک اہم رفیق، گرامی مرتبت جناب امتیاز علی صاحب قادری رضوی، مرحوم و مغفور کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ ماشاءاللہ جیسا کہ اشتہارات میں ذکر کیا گیا، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اہتمام، انعقاد، انتظام کو اپنی بارگاہ میں رب ذوالجلال شرف قبولیت عطا فرمائے، اور گرامی مرتبت جناب امتیاز علی صاحب قادری رضوی، مرحوم و مغفور کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت اور بلندی درجات سے سرفراز فرمائے۔ آمین آمین۔ محفل کا عنوان تاجدار ختم نبوت، آپ نے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور انسان کے رشد و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی بعثت کے سلسلے کا جب آغاز فرمایا تو سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بعثت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام تمام نبیوں میں سے پہلے نبی ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم سے بھی پہلے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت موجود تھی۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں،
اور مدارج النبوت کی جو حدیث شریف شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے نقل کی ہے کہ در حدیث صحیح آمدہ اند اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خلقت کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے آخر میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یہ سلسلہ نبوت دراصل انسان کی رشد و ہدایت، اس کی رہنمائی کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے ہوا، اور نبوت جب کمال کے آخری درجے پر پہنچی تو رب ذوالجلال نے اس سلسلہ نبوت کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کر دیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی بڑی ہی مشہور حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ تو حضور کی اس حدیث سے آخر الانبیاء کے جو لفظ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر قیامت تک کے لیے دیا گیا، اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب سلسلہ نبوت کو بند کیا گیا اور حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو جائے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی اب پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت مقدسہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی، اس آیت مقدسہ نے دین کی تکمیل کا اعلان عام کیا کہ ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تم کو مکمل کر دیا گیا۔ تو علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے اپنی نعمتوں کی بھی تکمیل کر دی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو دین کامل اور مکمل اور اکمل ہے، اس لیے سلسلہ نبوت حضور پہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور ہر زمانے، ہر دور، ہر قوم، ہر دور کے تقاضوں کو یہ دین جو ہے یہ پورا کرتا ہے۔ جس دور میں بھی جو انسانی تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، ہر پہلو پہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل دستور زندگی ہے، یہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی کجی، کوئی کمی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چھوڑی۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو یہودیوں نے اہل اسلام کو یہ کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ یہود پر اور یہود کے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اور تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں وہ آیت دی گئی اور تم نے اس دن کو عید کا دن نہیں بنایا؟ وہ آیت اگر ہمیں ملتی تو ہم
اس دن کو عید کا دن بناتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہود کی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اس دن کو عید کا دن بناتے اگر یہ آیت ہمارے لیے اترتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں جس دن یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ فرمایا ایک تو جمعے کا دن تھا اور دوسرا عرفہ کا دن تھا۔ تو ہمارے اہل ایمان کے لیے عرفے کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی عید کا دن۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انگشت اعتراض بلند کی جاتی ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید تم نے کہاں سے نکال لی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی کم علمی ہے اور جہالت ہے، دین سے ناواقفیت ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو بھی عید کا دن بنایا۔ ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، بلا شبہ اللہ نے جمعے کے دن کو اہل ایمان کے لیے عید کا دن بنایا۔ پھر عیدیں 2 تو نہ ہوئیں، سال میں جتنے جمعے آتے ہیں اتنی اہل ایمان کی عیدیں۔ اور پھر ہر سال عرفے کا دن آتا ہے، ذی الحج کی 9 تاریخ یہ عرفے کا دن ہے جس دن میدان عرفات میں وقوف عرفہ رکن حج کا رکن اعظم جس دن ادا کیا جاتا ہے۔ تو حدیث شریف کی روح سے یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفے کا دن تھا اور ایک جمعے کا دن تھا۔ تو دین کے تکمیل کا اعلان قرآن کی یہ آیت کر رہی ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت پر یہ آیت مقدسہ شاہد عادل ہے، اور مفسرین نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت حضور پہ ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں میں سے آخری نبی۔ اور اگر اس خاتم النبیین کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، بہت سے لوگ لفظ خاتم النبیین سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی دجال جو تھا اس کی نبوت حضور کی نبوت کے معاذ اللہ تابع ہے، اور وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا بلکہ حضور کی شریعت ہی لے کر وہ آیا ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ حدیث شریف ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دین کی باتیں سیدھی اور سادہ، جس میں کوئی الجھن، کوئی مشقت، کوئی دقت و دشواری سمجھ ان میں نہیں آتی، ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی منطقی اور فلسفی بحث میں الجھا جائے۔ میں بالکل سیدھی اور سادہ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ یہ حدیث شریف جو ہے اس میں خاتم النبیین کا معنی حضور خود فرما رہے ہیں۔ ایک خاتم النبیین کا معنی قادیانی مرتد کرتا ہے، اور میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کا جو مفہوم، جو معنی، جو مطلب میرے آقا نے بیان فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ لا جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے لا نفی جنس ہے، لا نفی نبوت کی ہر جنس کی نفی کی، نبوت کی ہر جنس کی نفی کی۔ جنس سے مراد کیا ہے کہ تشریع نبی، غیر تشریع نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، ہر قسم کی نبوت کی اس حدیث میں نفی کر دی گئی۔ لہذا مرزائی اور قادیانی جو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی حضور کی نبوت کے تابع ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، یہ غیر تشریعی نبی ہے، کوئی نئی شریعت لے کے مرزا نہیں آیا بلکہ وہی شریعت لے کے آیا جو حضور لائے تھے معاذ اللہ، تو اس سے لائے نفی جنس کو اگر آپ سمجھ جائیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، نبوت کی ہر جنس کی نفی کر دی، نہ تشریعی نبی میرے بعد آئے گا، نہ غیر تشریعی نبی آئے گا، نہ ذلی نبی، نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی اب قیامت تک میرے بعد پیدا نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف نے یہ واضح کر دیا کہ خاتم النبیین کا حقیقی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور کسی قسم کا کوئی نبی اب قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف جو ہے کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یہ بالکل وہ سیدھی باتیں ہیں جن میں کوئی الجھن نہیں۔ اگر کوئی بد نصیب اور مرتد اگر دھوکہ دینا بھی چاہے گا تو آدمی دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ جی قادیانی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو اذان دیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اصل معاملہ تو ہے حضور کی ختم نبوت کا، کہ حضور آخری نبی ہیں، انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور ایک وہ شخص جو مخبوط الحواس قسم کا اور ایسا کہ جس نے انگریز کا لگایا ہوا وہ پودا تھا، اس کو انگریز نے نبی بنایا تھا اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اور مسلمانوں سے دو چیزیں نکالنے کے لیے مرزے سے نبوت کا دعویٰ کروایا گیا۔ ایک، مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے، اور دوسرا ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دی جائے۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے انگریز نے مرزے کو نبی بنایا تھا۔ اب یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اس کا نام حضرت جبریل امین ہے علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں، لیکن حقیقت الوحی مرزے دجال کی کتاب ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، اور وہ یہ ٹیچی ٹیچی جو لفظ ہے یہ تو انگلش کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جو زبان تھی اس قوم میں نبی آئے، اور وہ زبان اور وہی اسی زبان میں اللہ کریم ان کو عطا فرماتا تھا۔ تو مرزا پیدا ہندوستان میں ہوا دجال، اور کہتا ہے کہ مجھے انگلش میں وہی آتی ہے آئی لو یو، یہ حقیقت الوحی اس کی اپنی کتاب ہے، کہتے ہیں رات کو مجھے وہی آئی ہے آئی لو یو، اور پھر ایسے اس کی وہی جب پڑھتے ہیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ کیسے یہ لوگ ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے رات کو وہی آئی ہے یا ایھا النبیو باورچی خانے رہیو، یا ایھا النبیو باورچی خانے رہیو، یہ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں یہ لکھا ہے۔ اور اس قسم کی وہ باتیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے بہت گری ہوئی باتیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں،
اور جہاد کے حوالے سے اس کی کتاب ہے منظوم، جس میں اس نے شعر وغیرہ لکھے ہیں، در سمین اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں کا ایک ہی مصرع میں بیان کروں گا، دوسرا تو وہ میرا اجازت نہیں دیتا ایمان کہ میں اس پہ بات کروں۔ وہ کہتا ہے چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، یعنی انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ نکال دیا جائے، حضور کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اس فرنگی سامراج کی سازش کو بے نقاب کیا تھا اور نشاندہی کی تھی۔ اقبال نے کہا تھا کہ ان کا یہ پلان جو ہے، منصوبہ اور سازش یہ ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا اصل انگریز کا پلان کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو حضور کی محبت کا جذبہ ہے، روح ہے، جذبہ جہاد ہے، اسے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے پھر ایک بڑا پاپڑ بیلے، پہلے اس نے مجدد ہونے کا اعلان کیا، مسیح موعود ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، پھر نبوت کا ڈھونگ رچا دیا۔ لیکن یہ ایک تاریخی ثابت شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا، اور بلکہ یہ اگر کہا جائے کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے مجاہد اول اور دائی اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ اس لیے یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی یہ بدبخت ہوا تھا، مسلمہ جس کا نام تھا، مسلمہ کذاب، حضور کی ظاہری حیات مقدسہ کے آخری ایام میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور حضور کا جب وصال ہوا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، کیونکہ اس نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا اور نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا کہ اس فتنے کی سرکوبی، یہ سر فہرست جتنے بھی امور طے پائے تھے کہ خلافت کا نظام حضرت ابوبکر نے سنبھالا، زمام خلافت ان کے ہاتھ میں آئی، تو انہوں نے دو باتیں سب سے پہلے پیش نظر رکھی۔ ایک یہ فتنہ اٹھا تھا، اسے کہتے ہیں فتنہ انکار ختم نبوت، کہ ختم نبوت کے انکار کا فتنہ اٹھا اور مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ مانعین زکوٰۃ کا ایک ٹولہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس کا نظام ہے، تو ہم تو یہ نہیں دیتے۔ ایک تھا مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اور ایک تھا فتنہ انکار ختم نبوت۔ ان دونوں فتنوں کے تعاقب میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی کردار ادا کیا کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی بے کنی کی، اور مسیلمہ کذاب جو ہے وہ واصل جہنم ہوا اور مارا گیا۔ اسی طرح اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک عورت تھی جس کا نام سجاح تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ جھوٹے مدعیان نبوت، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ جس نے بھی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اسے قذاب سمجھ کر اس پر ارتداد اور کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا، اور بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کو واصل جہنم کیا گیا۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ مسلمانوں کی اولین ذمہ داری تھی،
جس کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت فرمائی، اور آپ تحریک تحفظ ختم نبوت کے مجاہد اول ہیں اور داعی اول ہیں، اور آپ نے ہمیں ایک راہ جو ہے وہ دکھا دی کہ قیامت تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہوگا، اس پر ارتداد کا حکم صادر ہوگا اور اس پر کفر کا حکم لگے گا، اور تمام اس کے ماننے والے اور متبعین جو ہیں ان پر بھی ارتداد کا فتویٰ لگتا ہے، مرتد ہیں۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جو ہے، حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہوں۔ ابھی آخر الامم کا جو لفظ ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں کہ امت تو نبی کی ہوتی ہے، تو جب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنا ہی نہیں تو امت کیسے ہوگی؟ پھر امت کیسے ہوگی؟ پھر یہ حدیث شریف کے لفظ بتا رہے ہیں وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں، تو جب حضور کے بعد امت ہی کوئی نہیں تو نبی کیسے آئے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ حضور خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے، آپ نے فتنہ قادیانیت و مرزائیت کے خلاف بڑا زوردار علمی اور تحقیقی کام کیا ہے۔ آپ کی بہت سے مقالہ جات اور تصانیف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر موجود ہیں، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا سے جو کام لیا، اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی کہ فتنہ قادیہ، آپ کی زندگی کی جتنی بھی تصانیف ہیں، جو تذکرہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے 1200 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، 1200 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، اور ان کی زندگی مبارکہ کی آخری تصنیف جو ہے وہ فتنہ قادیانیت کی بے کنی کے لیے ہے، یہ آخری تصنیف ہے۔ اس کے بعد امام احمد رضا کا وصال ہو گیا تھا، 1921 میں سیدی اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، اور کتاب کا نام بڑا پیارا رکھا، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار۔ اور تاجدار گوڑا شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مرزے کی جو موت واقعہ ہوئی ہے، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گوڑا شریف نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ مبالے کا چیلنج ہوا تھا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بادشاہی مسجد لاہور تشریف لے آئے تھے، اور کسی قادیانی کو اور مرزے کو ہمت نہیں ہوئی سامنے آنے کی، اور آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا، 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر بیت الخلاء کے اندر مرزے دجال جو ہے اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو ختم نبوت پہ کام کیا ہے، ان کی ایک بڑی یادگار تصنیف ہے سیف چشتیائی، یہ ضرور پڑھیں۔ یہ ساری کی ساری کتاب ہی فتنہ قادیانیت کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، مرزے کے جو دعوے تھے ان کی قلی کو کھولا گیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔ اور مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب شروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے دور میں مرزائیوں اور قادیانیوں سے بہت مناظرے کیے، میں اگرچہ کم سن تھا، مجھے وہ تفصیل تو یاد نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ رات بھر قادیانیوں سے مناظرہ ہوتا رہا،
اور حافظ آباد کے قریب ایک گاؤں ہے بھاکا بھٹیاں، وہاں قادیانی کافی تعداد میں تھے، وہاں مناظرہ ہوا تھا اور میں اس وقت تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس دور میں بجلی نہیں تھی اس گاؤں کے اندر، تو یہ لیمپ جو گیس ہوتے تھے یہ جلا کر رات بھر مناظرہ ہوتا رہا تھا، اور مولانا محمد عمر ایچھروی رحمۃ اللہ علیہ اس پر دلائل دیتے تھے ختم نبوت پہ۔ اور صبح کو پورے علاقے میں ایک شور مچ گیا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ مولانا محمد عمر صاحب کے دلائل کا سامنا نہیں کر سکے، اور ان کا قادیانی مربی جو ہے وہ اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، ایسا بھاگا کہ وہ جوتے بھی اس کو لے جانا یاد نہ، ہوش نہ رہی، ہو بھاگ گیا۔ مرزائیت یعنی قادیانیت پہ اور ختم نبوت پہ مسئلے پر اور مرزائیت کے عقائد پر انہوں نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ کام کیا ہے۔ اس طرح ہمارے اور اکابر نے ختم نبوت پہ کام کیا۔ پاکستان جب بنا تو 1953 میں تحریک تحفظ ختم نبوت پہلی مرتبہ چلی تھی، سن 53 میں۔ اس میں ہمارے مسلک کے 2 جید اکابر علماء کو پھانسی کی سزا نبوت میں کام کرنے کی بدولت، ایک مجاہد تحریک پاکستان، مجاہد تحریک تحفظ ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ہم فاتح تختہ دار کہا کرتے تھے، فاتح تختہ دار۔ اور دوسری شخصیت تھی جامع مسجد وزیر خان، یہ کشمیری بازار میں ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان، بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کے خطیب تھے حضرت علامہ سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر الحسنات۔ ان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد شاہ صاحب قادری یہ اس مسجد میں خطیب رہے۔ تو علامہ ابو الحسنات سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں مجلس عمل کے صدر تھے۔ وہ لاہور سے گرفتار ہوئے تھے اور 3 سال جیل میں رہے تھے۔ کتنے سال؟ 3 سال مسلسل اور متواتر ایک ہی کراچی کی جیل میں رہے، اور جب جیل سے باہر آئے تھے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ مینٹل ٹارچر جیل میں ان پہ کیا جاتا تھا، اور وہ کراچی جیل میں تھے کہ اس دوران ان کی ذہنی اذیت دینے کے لیے ان کو یہ خبر پہنچائی گئی، کیونکہ ان کے بیٹے مولانا سید خلیل احمد قادری خود تو وہ کراچی جیل میں تھے، علامہ ابو الحسنات، اور ان کے بیٹے سید خلیل احمد قادری اور مولانا نیازی دونوں کو اکٹھے ہی سزائے موت سنائی گئی تھی، پھانسی کی سزا عدالت نے سنا دی تھی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بعد میں چند دن بعد یہ دونوں سزائیں جو ہیں یہ ختم ہو گئی۔ علامہ خلیل احمد قادری صاحب کو جب سزائے موت ہوئی تو کراچی میں ان کے والد صاحب جیل میں تھے، ان کو سازش کے تحت بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے اکلوتے بیٹے تھے، ان کے ایک ہی بیٹے تھے خلیل احمد قادری، انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو لاہور میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک خلیل احمد ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی بیٹے عطا کرتا تو سب حضور کی ختم نبوت پہ میں قربان کر دیتا، اور بیٹے ہوتے تو وہ بھی۔ چند دن بعد پھر انہیں پتہ چلا کہ پھانسی نہیں دی گئی اور سزائے موت جو ہے وہ بھی اب تبدیل کر دی گئی ہے۔ یہ ہمارے وہ اکابر علماء ہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہد تحریک آزادی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا، ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈیمان بھیجا گیا اور ان کو باقاعدہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا اور پھانسی دی گئی۔ مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں فتوی دینے کی وجہ سے ان کو دلی کے چاندنی چوک میں ان کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی، اور ان کی
پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو دلی کے چاندنی چوک میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کرام کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت الحمدللہ آج ہمارے پاس وہ عقیدہ ختم نبوت کا جس پر آج علماء اسلام پیرا دے رہے ہیں، جس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ پھر 1974 میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلی تھی۔ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء، ان کا ایک ٹور جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے گیا، اور جب وہ روا ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا، چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان سے یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کا ٹور جا رہا تھا، اور روا اسٹیشن پہ ختم نبوت زندہ باد کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ اور جب یہ لوگ ٹور سے واپس آ رہے تھے تو اس دوران قادیانیوں نے پلاننگ کر کے ٹرین پہ حملہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا طلباء کا، اور پورے ملک میں پھر اس کے خلاف آواز اٹھی اور تحریک چلی۔ جس دن روا اسٹیشن پر یہ ٹرین ٹور سے واپس آ رہی تھی، حملہ ہوا، مئی کا مہینہ تھا اور 1974 سن تھا۔ دوسرے دن اخبارات میں آ گیا تھا کہ جب سانپ کی موت آتی ہے تو وہ راستے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اخبارات میں باقاعدہ خبریں آج بھی ریکارڈ میں، قائد اعظم لائبریری لاہور میں مال روڈ پہ ہے، وہاں یہ اخبار آج بھی موجود ہیں لائبریری میں۔ وہاں لکھا گیا تھا کہ اب قادیانی جو ہیں ان کے خلاف تحریک چلے گی اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور ہوا یہی کہ 1974 کی ختم نبوت میں زوردار تحریک چلی، جس میں بڑی قربانیاں دی گئیں اور بڑے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ آخر کار اس وقت ملک کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ آئینی طور پر قادیانیوں کو پھر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور ہمارے آئین کے اندر ہے کہ قادیانی مرتد ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں، اور پاکستان میں انہیں اقلیت تصور کیا جائے گا۔ اور پھر ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ تحفظ ناموس رسالت کا آرڈیننس جو ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں منظور ہوا تھا، پاس ہوا تھا باقاعدہ، کہ جو حضور کی گستاخی کرے گا، حضور کی بے ادبی کرے گا، اس کو سزائے موت ہوگی۔ پہلے پاکستان کے آئین میں یہ نہیں تھا، پاکستان کے آئین میں یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کی قرار دیا گیا آئینی طور پر 1974 میں۔ اور جو ناموس رسالت کا تحفظ ہے کہ حضور کا گستاخ جو ہوگا، 295 کا جو معاملہ ہے، گستاخی کرے گا تو گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہوگی، یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہوا۔ اور اس زمانے میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 16 گھنٹے انہوں نے روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ عدالت میں بحث ہوتی تھی، 16 گھنٹے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے تحفظ ناموس رسالت پہ بڑے ٹھوس دلائل دیے تھے۔ دیگر علماء و اکابر بھی تھے، لیکن پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آئینی طور پہ اسے منظور کروانے کے لیے جو قانونی شکیں تھیں اس پر سب سے زیادہ بحث اچھی جو ہے وہ طاہر القادری صاحب نے کی تھی، اور اس لیے پھر ضیاء الحق کا دور حکومت تھا، پھر آئین کے اندر یہ بات شامل ہو گئی جو گستاخ رسول جو ہے اس کی سزا موت ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز پاکستان کو عطا کیا کہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ یہ سارے معاملات دراصل ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تھے، اور جن حضرات نے یہ خدمات سر انجام دیں یقیناً انہوں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا اور اپنی عاقبت کو بہتر کر لیا، اور ہر دور کے اندر یہ سلسلہ رہا۔ الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو وہ آخری اور فائنل سائن جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، جب سائن کرنے لگے تھے دستخط ذوالفقار علی بھٹو تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ تاریخی ریکارڈ میں بات ہے، سائن کرنے لگے تو انہوں نے قلم نیچے رکھ دیا ٹیبل پہ، اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ یہ جو آپ مجھ سے میں سائن کرنے لگا ہوں
یہ پھانسی کا پھندا ہے جو میرے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، یہ سائن پھانسی کا پھندا ہے جو میرے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ قادیانی جو ہیں اس قدر کلیدی عہدوں پہ تھے اور اس قدر بااثر تھے، اور آج بھی المیہ یہی ہے کہ قادیانیت اندر کھاتے بڑی مؤثر ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع نہیں جانے دیتے، سازشیں ملک کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا یہ پھانسی کا پھندا ہے جو میں سائن کر رہا ہوں، اور وہی ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ بہرحال اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آج کی محفل دراصل یہ اعزاز جاتا ہے امتیاز علی قادری صاحب کو۔ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے کتنی سالانہ ہے، بہرحال وہ ہر سال ستمبر کے مہینے میں 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا 1974 میں جی۔ تو اس تاریخ کی نسبت سے وہ ہر سال یوم تحفظ ختم نبوت کا یہاں پروگرام کرتے تھے اس مسجد میں۔ تو اس سال وہ پروگرام مصروفیات تھی میلاد شریف کی اور دیگر، وہ ان دنوں میں محرم شریف کا مہینہ تھا، تو محرم شریف کے مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے وہ پروگرام آج ہوا ہے۔ یہ آج کے محفل کا پس منظر تھا کہ 7 ستمبر کو امتیاز علی قادری صاحب اس مسجد میں یوم تحفظ ختم نبوت کی محفل کا انہوں نے آغاز کیا تھا، اور اس سال وہ محرم میں چونکہ ستمبر کا مہینہ تھا تو پھر دوستوں نے یہ طے کیا کہ یہ ہم اس دفعہ ربیع الاول میں کریں گے۔ بہرحال ختم نبوت کے عنوان پر یہ مختصر سا ایک خاکہ و پس منظر اور کچھ ضروری معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر خود بھی ختم نبوت کا مطالعہ کیا کریں، لٹریچر، پمفلٹ، کتابیں، اور دوستوں کو بھی ختم نبوت کے موضوع پہ۔ الحمدللہ میرا ایک مجلہ جان رحمت جو ہر 3 ماہ بعد نکلتا ہے، اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مجلے کے اندر ہم ختم نبوت پہ ایک آرٹیکل، ایک مضمون ضرور دیتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کی اہمیت منتقل ہوتی رہے، اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں جو کام کرنا چاہیے اس کا ہمیں علم ہوتا رہے۔ میں ان تمام احباب کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی محفل کا اہتمام، انعقاد کیا، اور آپ سب حضرات حضور کی ختم نبوت کے مقدس مشن کے لیے اس محفل میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ اعلان کریں۔